أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى في بداية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إلى آخر السورة. روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده. بنگلور کی مسجد علی میں اس وقت ہم جمع ہیں. خواتین سے خصوصی طور پر خطاب ہے. اس وقت ماشاءاللہ دین کی نسبت سے علماء سے محبت کرنے والے کچھ مرد اور نونہال بچے بھی یہاں موجود ہیں. اس مبارک مجلس کے لیے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جتنے مرد و خواتین ہیں بچے ہیں سب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلم مردوں کی خواتین کی عورتوں کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. آمین. چونکہ خواتین سے خصوصی طور پر خطاب ہے تو لہٰذا ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے, مگر انشاءاللہ باتیں سارے لوگوں کے لیے ہوں گی. ہمارے شاگرد عزیز اس مسجد کے امام مجاہد عمری حفظہ اللہ کا جب مجھے فون آیا کہ مجھے خواتین سے خطاب کرنا ہے تو میں سوچنے لگا کیا عنوان چاہیے. تو اچانک ایک عنوان ذہن میں آیا. وہ عنوان یہ ہے خواتین اسلام پر سوشل میڈیا کا منفی اثر. حالانکہ دیکھنے میں عنوان بہت اہم بھی ہے, اس لیے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں, بہنیں, مائیں, عورتیں اس موبائل کی وجہ سے بہت غلط ہو رہی ہیں. کیا کیا نقصانات ہیں اس میں, ہمارے خواتین کے ذہنوں پر, دل پر کیا اثر ہو رہا ہے, اور یہ فون کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی تباہ کاری میں ہماری عورتیں کتنی تباہ و برباد ہوئی ہیں. انشاءاللہ 45-50 منٹ میں ہم اپنی گفتگو کو جو ہے مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. خواتین سے گزارش ہے کہ ان پوائنٹس کو نوٹ کریں, سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 3 آیتیں پڑھی شروع میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالها, اس میں اللہ فرماتا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ابن عباس کہتے ہیں یہ قرآن کی پرامید آیتوں میں سے ہے. جو بھی رتی برابر بھی بھلائی پا کرے گا وہ اس کو پائے گا. جیسے اردو میں بولتے ہیں نا, جیسا کرنا ویسا بھرنا. آپ ذرہ بولے تو کسے بولتے ہیں عربی زبان میں, اگر اس کو دیکھنا ہے تو دوربین لگا کے دیکھنا. اللہ اکبر. اتنی برابر نیکی بھی اگر ہے اللہ بندہ اس کا انجام دیکھے گا قیامت میں. اور اللہ نے آگے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو رتی برابر بھی برائی کرے گا وہ انجام اس کو دیکھے گا. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں جو ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کے سامنے تو بہت نیک نظر آتے ہیں, مگر جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, تنہائی کے گناہ میں نعوذ باللہ ملوث ہو جاتے ہیں. تو اس آیت کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. رتی برابر نیکی کریں گے اس کا بدلہ دیکھیں گے, رتی برابر برائی کریں گے اس کا بدلہ دیکھیں گے. اور میں نے ایک آیت پڑھی سورہ نساء کی. جب بھی نکاح ہوتا ہمارے پاس یہ آیت پڑھتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها, اے لوگو اس رب سے ڈرو جس کو تم نے ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. یہاں خواتین بھی ہیں تو خواتین کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت حوا کی پیدائش سے. سمجھ گئے ہوں گے آپ, خواتین کی پیدائش کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے, حضرت حوا سے پیدا ہوتی ہے. آدم کے لیے اللہ نے حوا کو پیدا کیا, دونوں کو جنت میں رکھا الی آخر القصہ. اس کے بعد میں نے ایک جو ہے آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ مرد کا کام کرنے کا دائرہ الگ ہے, عورت کا دائرہ الگ ہے. کبھی آپ دیکھیں سورج کی جگہ چاند آیا, چاند جگہ سورج, ایسا نہیں ہوا. کبھی ایسے ہوا سورج ٹھنڈی وقت نہیں دیا,
نہیں، کبھی چاند گرم روشنیاں نہیں ہوا اسے. اللہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ نے وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، ساتھ میں مرد و عورت کو پیدا کیا ہے. دن اور رات میں جو فرق ہے وہی فرق ہے مرد عورت میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دن اور رات میں جو فرق ہے، سورج چاند میں جو فرق ہے وہی فرق ہے عورت اور مرد میں. ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. سورج کو دن میں نکلنا ہے، چاند کو کیا کرنا ہے؟ رات میں ٹھنڈی روشنی دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا کیا؟ یہ بات عموماً بتاتے ہیں، میں اپنی مجلسوں میں بتاتا، یہ مرد کو اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ فارن منسٹر بنا کر پیدا کیا ہے. باہر اس کے چمڑے کو بھی سخت بنایا، باہر جا کے کام کرنا ہے. عورت کو کیا کیا؟ نرم بنایا. کیوں بنایا؟ اس کی عقل کو بھی کم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے گھر کے اندر رہنا ہے. اس طریقے سے معلوم ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ جیسے دن اور رات، سورج چاند اپنے اپنے دائرے عمل میں ہیں، اسی طریقے سے مرد کو بھی اپنے دائرے میں ہونا چاہیے، عورت کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. ضابطہ اللہ نے بتایا. مگر ہوتا کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے دشمن. شیطان اور دشمنان اسلام، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نئی نسل میں سے دو طبقے کو بہت بگاڑ رہے ہیں. ایک تو کون؟ شیطان. دوسرا کون؟ دشمنان اسلام. یہ دونوں مل کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. آج کا نوجوان دیکھو، خصوص شہروں میں رہنے والے نوجوان، حیدرآباد، بنگلور، ممبئی، بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، نوجوانوں کی حالت ایسی ہے، اس کا نقشہ کھینچنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، آپ کو سننے کے لیے وہ دماغ بھی نہیں ہے. حالت اتنی بدتر ہے نوجوانوں کی. نوجوانوں ٹارگیٹ بنائے، دشمن کامیاب ہو گیا، اور ہمارا نوجوان میں دشمنان اسلام کے صدمے کا شکار ہو کر جو ہے ناکام نام تباہ و برباد ہو گیا. جس کے پاس جو ہے اللہ کا علم ہے، جس کے پاس تقویٰ، وہ تو بچ گیا. اور یہ دشمنان اسلام اور شیطان کا دوسرا جو ٹارگیٹ ہے وہ عورت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں جو ہوا، کس میں ہوا؟ عورتوں میں ہوا. وہ کیا فتنہ تھا؟ جب وہ نماز کو آتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ بن ٹھن کے آتی تھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنایا، عورتوں کو ٹارگیٹ بنایا. نوجوان بھی علم نہیں رکھتا اور ہماری عورتوں کو بھی علم نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ بھولے بھالے بن کر مغرب کا تباہ شدہ جو نظام ہے، اس نظام کو لے کر نعوذ باللہ ہمارے نوجوان بھی تباہ ہوئے، ہماری عورتیں بھی تباہ ہوئی ہیں. بھائی یہ یہاں خواتین اسلام ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں. سوشل میڈیا کی تباہ کاری اتنی ہے کہ وہ تباہ کاری کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تباہ کاری میں ملوث ہو کر بھی ہم یہ تباہی کا آلہ لیے پھرتے ہیں، اور یہ تباہی کا آلہ ہم اپنے بچوں کو دیتے بھی. یہاں مرد بھی ہیں، ہمارے بچے جب تک موبائل میں رہتے کھانا نہیں کھاتے. اچھا حال ایسے ہے، کتنا مرتبہ ایسا ہے وہ معلوم، اگر باپ موبائل نہیں دیا تو بچے مارتے آج بچوں کو، ماں باپ کو. ایسا حال ہے آج نعوذ باللہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نافرمانی کے نتائج ہیں. تو سوشل میڈیا کا عورتوں پر جو خطرناک اثر ہوا وہ میں آپ کو شروع کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے مسلم خواتین پر سوشل میڈیا کا جو منفی اثر ہوا نا، نگیٹو اثر، یہ اثر یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو وقت برباد کرنے کا فن معلوم ہو گیا. ہماری عورتیں دیکھتی ہیں کتنا اللہ اکبر یہ وقت برباد کرتے ہیں. ایک مثال میں آپ کے دیتا ہوں. اب بچی کیا ہے، 10th پاس کرتے موبائل دلا دے اسے، کیا اسے قرآن نہیں دے سکتے؟ کیا ریاض الصالحین نہیں دے سکتے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تباہی کا آلہ دے رہے ہیں اسے. حالانکہ علماء بولتے ہیں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا، فون وغیرہ دے رہا ہو، سب سے پہلے ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرو. اپنے بچے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے رہ کر موبائل اکیلے میں جا کے بیٹھ کے دیکھتے، کیا کیا معلوم دماغ. اللہ اکبر، رونا آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری بچیاں، بچے تنہائی بیٹھ کر غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں. غلط چیزیں دیکھتے وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب آپ اپنے بچے کو موبائل دیتے، بولو اپنے بچے سے، بیٹے اکیلے میں جا کے بیٹھے تو اللہ دیکھتے رہتا.
کہیں CCTV کیمرہ لگا رہا تو لوگ کتنا ڈرتے اسے میں اس میں ریکارڈ ہوتا، بلکہ وہ CCTV کیمرہ پیدا کرنے کی جو طاقت دیا اس کے اندر کتنا علم ہوگا ذرا سوچیے. اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ ہے سمندر کی تاریکیوں میں ہونے والی چیز کو جانتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ خشکی میں جو ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتا گرتا اسے وہی معلوم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھو اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، صبح اٹھتے دیکھو تو بارش ہو کرتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو. یہ دیکھو لقمان علیہ السلام ہیں، اپنے بچے کو بولتے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات یأتی بها اللہ. دیکھو اب تمہاری چھوٹی چیز ہے، تم کہاں بھی چلے جاؤ، پہاڑ کے چٹان میں جا کے چھپو، ادھر چھپو، کہیں چھپو، اللہ اس کو لے کر آئے گا. لہذا اپنے بچوں میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ کے بچے کیا کرتے معلوم، جا کے گندی چیزیں دیکھ لیتے، اس کے بعد دیکھو اللہ کا خوف بھی نہیں. ماں باپ کو جو ہے اپنے بچوں کی تباہی کا احساس بھی نہیں ہوتا. کیا معلوم ہے، جب باپ موبائل ان کے پاس سے لیتا تو ایسی چیزیں دیکھ کر رہتے جو ان کو 18 سال میں دیکھنے کا تھا. خدا کیا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف نہ ہونے کی وجہ دیکھیے، جب باپ کے پاس یا ماں کے پاس موبائل لا کر دیتے ہیں پوری ہسٹری اندر جا کر ڈیلیٹ کرتے ہیں. یا ہمارے بچوں کو ہم نے تباہی سکھائی، وہ تباہی کے آلے ان کے ہاتھ میں ایسے دیے، آخری میں وہ ہسٹری ڈیلیٹ کر کے لا کے دے دیا تو ہمیں کیا بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. مجھے ایک عالم نہیں معلوم ہے، عمر تو کیا کریں معلوم ہے، اپنے گھر میں موبائل کو لاک ڈال رہے ہیں، یوٹیوب نکالے یوٹیوب ہی نہیں ہے اس میں. ماشاء اللہ. تو یہ ہماری خواتین کا وقت بڑا برباد ہوتا ہے اس میں. دیکھیں کتنا وقت برباد ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا بولیں آپ، وقت کی بربادی، کیا وقت برباد ہوا تو سمجھو وہ برباد ہو گیا. اللہ نے کیا کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، سارا انسان گھاٹے میں ہے. اور یہ والعصر ان الانسان لفی خسر کو معمولی مت سمجھو. خواتین اسلام دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب بھی ایک دوسرے سے ملتے جاتے رہتے، بیچ میں جھاڑ آیا تو ایسا الگ ہو کو سلام کر کے دوبارہ اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. ذرا اس سورت میں سوچو اللہ نے کیا بیان کیا ہے. تو لہذا ہماری خواتین کا وقت بڑا برباد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وقت برباد کرنے میں؟ ہماری عورتیں یہ سوشل میڈیا جیسے گناہ کبیرہ کا شکار ہوتی ہیں، جس سے کہ شوہر باہر چلے گا اپنے شوہر کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہیں. یاد رکھو یہ بات آپ، ہماری ازدواجی زندگی میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے نا، اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی غیبت کام ہی نہیں کرنا. انہیں یہ سمجھنا کہ میرے شوہر کی عزت میری اپنی عزت ہے. اگر وہ اپنے امی ابا کے پاس بولے گی تو ہوگا کیا؟ وہ سوچنا چاہیے کہ میں بول رہی ہوں تو میں اپنی عزت کو نعوذ باللہ خاک میں ملا رہی ہوں. لہذا خواتین اسلام کا وقت تباہ و بڑا تباہ و برباد ہو رہا ہے. انہوں بولتے ہمارا شدت ڈکٹیٹ ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی وقت نہیں مل رہا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو یہ حدیث برلا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے تو میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکال، تو میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکال. کیا کروں گا؟ میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا اور میں تیرے سارے فخر و فاقے کو دور کروں گا. اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا میں تجھے ایسے مشغول کروں گا کہ تو چاہتے ہوئے بھی وہ عبادت نہیں کر پائے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ فخر و فاقہ میں پڑ جاؤ گے. آج دیکھو ہمارا نوجوان ڈگری ہے، اس کے پاس ویکنسی بھی ہے لیکن نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں ہے. جب تک آدمی کا تعلق عبادات سے نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے رزق کے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے نوجوان سب بڑے بڑے ڈگریاں رکھے، ویکنسی بھی ہے، ہزاروں ویکنسی ہیں، لیکن جو کہ ان کا تعلق نہ اللہ سے ہے، نہ عبادت سے ہے، نہ اس سے ہے، تو کیسے کامیاب ہوں گے بھلا بتائیے. تو محترم خواتین، آپ جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا کی تباہی و بربادی سے دور رہیے. وقت برباد ہو رہا ہے. اگر ہم آج وقت برباد کر دیے کل کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا تمہاری عمر کہاں گزاری، تم نے اپنی نوجوانی کہاں کھپائی. اگر ہم جو ہے وہ موبائل لے کے کھیلتے رہے یا نہیں تو نعوذ باللہ یہ بھائی فرینڈ سے جو ہے چیٹنگ کرتے رہے تو بولیں گے کیا کل ہم ایسا کرتے رہے. بلکہ اللہ اکبر، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیے، اور تم نے جتنا جانا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا، یہ سب سوال ہوگا نا. لہٰذا قیامت کے دن سوال ہوگا. لہٰذا اس سوال کی تیاری کا جواب کون دے سکتا ہے؟ جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو پا کر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. وہ کون سی دو نعمتیں؟ ایک نعمت صحت کی، فرصت کی، اور دوسری نعمت صحت کی اور ایک فرصت، ٹائم پاس. ہمارے پاس وہ پھلیاں بیچنے والے آتے ٹائم پاس بولتے رہتے. ایک مومن کے پاس ٹائم پاس نہیں ہے، اس کی زندگی بڑی اہم ہے. دیکھو بالغ انسان کب ہوتا؟ 13-14 سال میں ہوتا. اس کے بعد سے لے کر 60 سال تک کتنے سال ہوتے؟ 13-14 سال کی عمر میں ہیں آپ. 60 تک کتنے ہو گئے؟ 40-5 سال. وہ 40 اور 5 سال کی زندگی شادی میں، بیوی میں، بچوں میں، تجارت میں گزر گئی تو اللہ کے وقت ہم کیا وقت دیں گے؟ آج ہمارا حال یہی ہے. لہٰذا ہمارا وقت تو اتنا تباہ و برباد ہو رہا ہے، ہمارے پاس وقت جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ جمعہ آ گیا تو سورہ کہف نہیں پڑھتے. میں آگے مثال دوں گا، جمعہ آتے سورہ کہف نہیں پڑھتے، اور وقت تو اتنا تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہماری خبر موبائل لے کے سفر میں دیکھتے خواتین کو، ہم غیر مسلم کو، مسلمانوں کو، سب سفر میں جانے سے پہلے وائی فائی کا 3 گھنٹے والا فلم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیتے. پورا سفر گھورتا ہوئی کیا ملتا سمجھ میں نہیں آتا. اور ہماری مسلم قوم ایسی ہے، وہ فلم جو بنتا وہ ایکٹنگ نہ رہتی، اصل ہمیں اسے صحیح سمجھ جائے کہ ہمارے اوپر سے کیا ہوتا اس میں. زندگی میں کبھی انسان اللہ کے خوف سے رویا نہیں ہوگا، مگر فلم میں مر گیا تو رونا آتا. ہماری عورتیں سیریل دیکھ کے روتی ہیں، ہماری خواتین کیا ہیں؟ سیریل دیکھ کے روتی ہیں. انہیں مر گیا، انہیں کچھ بھی ہوا، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ سب حرک ہوا، وہ سب دیکھ کے ہمارے عورتوں کے دماغ اتنے خراب ہیں. اللہ میں آگے ہی بول دیتا ہوں، بات بھول جاؤں گا. وہ سوشل میڈیا نے عورتوں کی نظر میں شوہر کی عظمت کو بگڑا دیا ہے. اللہ اکبر. کیا کیا معلومات آپ کو بتاؤں میں، رونا آتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات سنتے ہیں. آج لڑکیوں میں، عورتوں میں صبر کتنا کم ہے معلوم. اگر شوہر بیمار ہو گیا تو عورت کھلا لے کو چلی جاتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ وہ شوہر کی خدمت کرنے کو اپنا اعزاز سمجھے. دیکھو ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک اللہ نے آزمایا بیماری میں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے فریاد کرنے لگے. پورے لوگ چھوڑ کو چلے گئے، مگر آخری تک حضرت ایوب کا ساتھ دینے والی کون تھی؟ ان کی بیوی تھی. کیا ہماری بیویاں ایوب علیہ السلام کی بیوی کی طرح صبر کر سکتی ہیں؟ کیا نہیں کر سکتی. تو لہذا اس طریقے سے وقت برباد ہو رہا ہے، اور وقت برباد ہونے میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو ہے کیا ہے کردار ہے. آپ دیکھتے ہیں ہماری خواتین ایسی جاہل خواتین، صبح میں ایک سیریل آتا وہ دیکھ تو پیٹ نہیں بھرتا، پھر رات میں بھی وہ ریپلے کرتا، کیا بولتے ہیں اسے، دوبارہ پھر آتا، وہ ٹائم بولتا، رات کو آتا، رات کو پورا کھانا ختم کو پورا کر کو چائے بسکٹ لا لیے، پھر ساتھ میں فروٹ رکھ لیے، رات میں اور ختم دیکھتے ہو. اللہ اکبر. کیا کبھی ایسا قرآن پڑھنے کی ہمارے اندر خواہش پیدا ہوئی؟ کیا ہمارے اندر یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس طریقے سے دیکھو، یہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے مسلم خواتین پر، پوری عورتوں پر جو دوسرا بڑا برا اثر مرتب ہوا وہ عقائد کی خرابی ہے. میں آپ کو کئی باتیں بتاتا ہوں. آج ہماری مسلم خواتین کی توحید بڑی کمزور. کیوں کمزور اس لیے ہے وہ محبت کے نام پر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے بھی تیار ہے. اگر اسے اپنے ایمان اور عقیدے کی صحیح کا احساس ہو، سمجھ رہے ہیں آپ. آج ہماری لڑکیاں عقیدہ توحید میں کمزور ہیں، اسی لیے کیا کرتی ہیں؟ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لے کھڑے ہو کر تصویر لینے میں فخر محسوس کرتی ہیں. کبھی وہ بھاگ جاتی ہیں. پوری آبادی ان کو کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ جا کے وہ کورٹ میرج کر لے گا کہ مسلم معاشرے میں بیچ میں زندگی گزار رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے توحید والے بھائی بھی نعوذ باللہ سے ملوث ہو جا رہے ہیں. لہٰذا عقیدے کی خرابیاں خطرناک ہیں. ہمارے مسلم عورتوں کا عقیدہ توحید کمزور. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ شرک کی بنیادیں مضبوط میں جڑیں پکڑ رہی ہیں. ہماری خواتین میں کیا کیا شرک آتا ہے. دیکھو، اٹھے بیٹھتے بولتے یا علی مشکل کشا، یہ بھی ہے. ہماری خواتین کے کمر میں جو ہے وہ دھاگا بندھا رہتا ہے، یہاں دھاگا بندھا رہتا ہے، وہاں دھاگا بندھا رہتا ہے. کبھی ان کو اللہ کا نام نہیں آتا، کبھی رسول اللہ کا نام نہیں آتا. منہ کھولے تو بولتے یا المدد، غریب نواز، دستگیر، غلام غوث، یہ نام بولتے ہیں ان کو. یہ پورے ہماری عورتوں کی جو عقیدے کی خرابیاں ہیں، شرک کی جڑیں تو اتنی مضبوط ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں میں دکھاوا بھی بہت ہو رہا ہے. دیکھو ہماری عورتیں کپڑے پہنتی ہیں، سوشل میڈیا کا اثر ہی ہے. کیا کرتا ہے؟ شوٹنگ کرتے وقت 90 کپڑے پہن لے گا تھی. انہیں کیا سمجھتے؟ میری زندگی ویسے ہونا سمجھتے. آج
نئی نسل کے بچوں کا حال کیا ہے؟ یوٹیوب میں کیا تو دیکھ لیتے گوئی منچوری کیسے بنا، ویسا ہی بنانا امی، اگر غلط بنایا تو ایسا منہ بناتا ماں کا دل کو ختم ہو جاتا ہوں، ایسا حال ہو رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا میں آتا، فلموں میں آتا، سیریل میں آتا، یہ سب دھوکہ نہیں ہے۔ ہم اسے حقیقت سمجھتے کہ ہماری خواتین بھی نعوذ باللہ اس گندی تہذیب میں نعوذ باللہ چلے جا رہی ہیں۔ دیکھو ایک مرتبہ شادی میں کپڑے پہن کے چلے گئے، بہت سنیے، کپڑے پہن کے چلے گئے تو دوبارہ وہ کپڑے نہیں پہنتے، کئی کو نہیں پہنتے۔ عورت کیا بولتی؟ تمہیں فلاں شادی میں کپڑے پہننے کا چاہیے نہیں، تو کیا کرتی معلوم ہی نہیں عورت وہ، اللہ اکبر، وہ کپڑے نکال کر کے دھو کو کہاں دھوتے وہ لینڈری میں، ہاں دھو کر اس کو کور میں پیک کر کے ان کے خاندان میں کون تو بھی وہ غریب اور لڑکیاں تھے نا اسے گفٹ کراتے، دوبارہ نہیں پہنتی۔ اب وہ عورت کو کہیں جانا، شوہر کو اسے یہ کپڑے پہن لوں کیا؟ ارے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت جب بھی وہ اپنے شوہر کے لیے نہیں سنورتی، آج کی عورتوں کا حال، اپنے شوہر کے لیے نہیں سنورتی، شادی میں جانا ہو تو سنورتی ہیں، ان کے لیے الگ سے کیا ہوتا ہے اسپرے، اس کے لیے الگ سے کیا ہے وہ پھول، وہ سب ان کو سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ آج ہماری کتنی خواتین ہیں کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ دکان میں جا کر بولتی ہے ایسا کپڑا جو پہن لگے تو پوچھنا تمہیں کان لیے کر ایسا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں دکھاوا بہت آ رہا ہے، ریاکاری بہت آ رہی ہے اور اخلاص کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے اگر کسی کو دینا ہے تو دیتے ہوئے فوٹو پکڑ لیے، آپ تو یہ ہو گئے، مگر غریبی کے جو غریب کی غریبی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی نا، اس کا بھی تو ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو ہماری عورتوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، ہماری عورتوں میں عقیدے کی خرابی آ رہی ہے، دکھاوا، ریاکاری، اخلاص کا خاتمہ۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں میں سوشل میڈیا کی وجہ سے غلط رسم و رواج بیٹھے ہیں۔ غیر مسلموں کی شادی فلموں میں ہوتی، کھل کر بولو دیکھو، غیر مسلموں کی شادی فلموں میں ہوتی، سیریل میں ہوتی، اس میں دیکھ لے تو پورا عورتیں کاپی کرتی اپنی شادی میں۔ ہلدی کی رسم، وہ چاول پہ نام لکھنا، وہ جا کے درود پڑھنا، اب وہ جب نکاح پڑھتے اس میں وہ مہر میں پھولنا درود پڑھ کو، یہ سب کیا ابھی نہیں ہے۔ وہ خطبے، آپ بتا دو خطبے نکاح کے لیے خطبے نکاح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب خطبہ نکاح ہوتا نا شرعی اعتبار سے اگر دیکھے اس وقت خطبہ نکاح پڑھنا کی جگہ سب مل گئے، اس کے بعد لڑکی لڑکا وکیل دو گواہ، شادی ہو گئی ختم۔ ہمارے اسلاف کی شادیاں تو ایسی ہوتی تھی گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر نکاح ہو جاتا تھا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے انگیجمنٹ کر کے وہ لڑکی کو دیکھنے کے واسطے 500 لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد 1 سال کے بعد نکاح ہوتا، وہ 1 سال کا بیچ میں جو ایکسپائری ڈیٹ دی اس میں کیا تمہیں غلط فہمی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہو۔ آج حال ایسے ہو رہا ہے۔ تو رسم و رواج میں ہماری عورتیں جو گرفتار ہوئی ہیں، وہ پوری فلموں کا کلچر، وہ پورا کس کا کلچر، وہ جو ہے وہ سیریل کا کلچر۔ وہ ہماری عورتیں کپڑے پہنتی تو کیسے کپڑے پہنتی ہیں؟ وہ جا کے فلموں کا نام بولتی، یہ ہیرونی، یہ جگہ یہ کپڑے پہننے کو ناچی ہے، وہ کپڑے دو تمہیں مجھے، ایسا اس طرح رسم و رواج میں بھی نعوذ باللہ پوری ہمارے مسلم تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی شادی میں جب جاتے اپنی بیوی کو پوچھو اس میں دلہن کون ہے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بنٹھن کے جا رہے پورے، اور اس کے بعد شادی میں تو خرافت بول رہے، اس کے طرف ہم تو توجہ نہیں دیتے، اتنی کبھی چیزیں ہیں، وقت برباد ہوا، عورتوں میں عقیدے کی خرابیاں، اور ساتھ میں یہ ہوا کہ رسم و رواج میں بہہ گئی پوری۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز بھی ہے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری خواتین میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ کیا اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات؟ کون بنے گا کروڑ پتی جو پروگرام آتا اس میں دیکھو، اس میں نام دے کر تمہارے نبی کا نام کیا بولے تو نوجوان بولتا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، پوری میڈیا کے سامنے اسلام کو ایسے بدنام کیا۔ وہ چلانے والا بولتا تمہارے نبی کا نام بھی تم نہ مانو گے تو کیسے نہیں مسلمان تمہیں؟ وہ دیکھنے والے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے۔ اچھا ہماری عورتوں کا حال دیکھو، ان کا نام عائشہ ہے، ان کا نام ام سلمہ ہے، ان کا نام فلاں فلاں ہے، مگر کردار سے آری نام سے کیا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے بولے نام تو نے محمد علی رکھ لیا، یہ کیا بھی وہ نام کچھ بھی نہیں کرتا۔ عائشہ رکھ لینے سے، ام سلمہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عائشہ کردار پیدا کرو، ام سلمہ کا کردار پیدا کرو۔ یہ دیکھو اسلام کے بارے میں ایسے شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ یا خواتین سے میں بولتا ہوں، دیکھو
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مسلم خواتین کو کبھی نماز معاف ہو جاتی، سمجھتے ہیں نا، کبھی نماز معاف ہو جاتی، کسی کو 8 دن، کسی کو 10 دن. ہم دیکھتے رمضان میں عورتوں کا علم اتنا کم رہتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں کیا ہوتا، حالانکہ ان کو نماز معاف ہے، اس حالت میں مسجد کو نہ ہو تو مسجد کو آ جاتے. کتنی خواتین ہیں معلوم، ہمارے اساتذہ کبھی کبھی قیوں میں جاتے تو بولتے ہیں وہاں کی خواتین، مولوی صاحب آج تک کون بھی ہم نے یہ نہیں بولا کہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا، ہمیں روزہ بھی رکھتے، نماز پڑھنے آ جاتے تھے. کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس حالت میں قرآن کو چھونا نہیں چھونا، کافی مسائل ہیں اسلام کے بارے میں، اتنے شبہ و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کسی نہیں معلوم. ایک عورت بولتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 عورتوں کی شادی کرنے کا جو حکم دیا اللہ ظالم ہے. اللہ اکبر، یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اور اس طریقے سے تیسرا، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری عورتوں پر تیسرا بڑا جو برا اثر ہوا وہ دیکھو، غلط نمونے ان کے ذہن میں بیٹھے. کون؟ اپنے جسم کا دھندا کرنے والی ہیرونی، ان کی کون؟ آئیڈیل. ان کو عائشہ نکو، ان کو ام سلمہ نہیں چاہیے، ان کو فلان نہیں چاہیے، فلان کون ہونا ان کو چاہیے ہیرونی چاہیے ان کو. بس اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں. آپ بتاتا ہوں، دیکھو یہ بڑی حقیقت، فلموں میں مسلمان کام کرتے ہیں، شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے جیسے ننگے رہنے والے عورت سے شادی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہے. میں نام نہیں لیتا اس پاکیزہ مسجد میں بیٹھ کر ان گندے لوگوں کا نام لینا مجھے پسند نہیں ہے. ہمارے دیکھو کچھ مسلمان کھلاڑی بھی ہیں، غیر مسلم لڑکے زندگی گزار رہے ہیں، کون بھی کیا ہی بولتا نہیں، اللہ اس لیے بولتا بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مت بری عورتوں کے لیے. اور یہ بات بھی یاد رکھو، یہ فلمی ستاروں کے بارے میں، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں، سیریل میں آنے والی عورتوں کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبیوں کی سیرت پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازواج مطہرات کو جو ہے آئیڈل بنانے کا حکم دیا. اگر ہم ان سب کو اپنے پیروں کے نیچے رول کر یہ ننگے ناچنے والی خبیث عورتوں کے پیچھے اگر پڑیں گے تو نمونے کیسے آئیں گے؟ آپ کو معلوم ہے آج مسلمان عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سارے نام بھی بتا نہیں سکتی. ایک مجلس میں ہم پوچھے، خواتین سے خطاب تھا، سودا کون؟ بولتے رسول اللہ کی بیٹی. آج ہماری خواتین کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام بھی نہیں معلوم. زینب، ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ، ہاں یہ 4 ہیں، نہیں معلوم. اللہ کے نبی کے بیٹے کتنے؟ اگر آپ ان سے پوچھے انہیں وہ کلر کا کپڑا پہننے کو، یہ کیا وہ شوٹنگ کتنا، وہ فلم کو سب فوراً بولے گی. اللہ اکبر، یہ غلط نمونے ہمارے خواتین کے ذہن میں بیٹھے تو کیا ہوا؟ وہ کیا کریں، ان کو فالو کرتے ہوئے چلے گئے. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے انسان جس سے محبت کرتا قیامت تک اللہ اسی سے اٹھائے گا. اگر عورت ہیرونی کو پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہیرونی کے بازو کھڑائے گا قیامت میں. یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر جو ہے لمبا سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آدمی سے کہا، آدمی جس سے محبت کر اس سب کھڑے ہوگا، آدمی جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو سب اٹھائے گا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث سن کر مدینے والے بڑے خوش ہو گئے. کیوں خوش ہو گئے؟ اس لیے کہ مدینے والے رسول اللہ کو پسند کرتے تھے، رسول اللہ رہیں گے قیامت میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو میں انشاءاللہ قیامت دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا میں، اور میں انشاءاللہ قیامت کے دن ابو بکر کے ساتھ رہوں گا میں، حضرت عمر کے ساتھ رہوں گا میں. کیوں رہوں گا؟ بولتے انس رضی اللہ عنہ اگرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے مگر ان سے میری محبت ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی سے اٹھایا جائے گا. اسی لیے دیکھو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ قارون سے اٹھائے گا، فرعون سے اٹھائے گا، ابی بن خلف سے اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے کفر کرتے تھے. لہذا ہماری خواتین کے ذہن کو، دل کو سوشل میڈیا نے بدلا تو کیا ان کے ذہنوں میں غلط نمونے بیٹھے. اگر آپ ان سے پوچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسے کہتے ہیں تو بولتے ہیں سنت ختنہ کرنے کو بولتے ہیں. سنت کسے بولتے ہیں؟ سنت بولے تو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. اور اسی طریقے سے وقت کم ہے، سمیٹتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں خواتین اسلام پر سوشل میڈیا کا اور ایک بڑا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں
سوشل میڈیا میں جانے کے سے اپنے بچوں کو غلط تربیت کرتی ہیں. یاد رکھیں تربیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی تربیت. جسمانی تربیت کا کیا مطلب؟ اگر آپ کا بچہ پیشاب کرے ماں دھلا جاتی, اگر آپ کا بچہ خیر کرے منہ پوچھ ڈالے, اسے کپڑے بدلائے, اسے جھلائے, سب کرے. یہ تربیت کون سی؟ جسمانی تربیت. میں تو سمجھتا ہوں جسمانی تربیت ماشاءاللہ ہر ماں باپ کر لیتے, لیکن روحانی تربیت کون کرے گا؟ کیا آج کی مائیں اپنے بچوں کو دعا پڑھ کے سلاتی ہیں؟ اگر انہوں برابر نہیں سویا تو گانے دل کو دیتے ہیں اسے. اللہ اکبر. چھوٹے سے آج ٹرین میں آتا ہے فیملی کے ساتھ, میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک فیملی بیٹھی ہے غیر مسلم کی, 1 سال کی بچی ہے, وہ ماں کیا کر رہی ہے, گانے دل کو سے بتاتی ہے. ذرا تصور کرو کیا بنیں گے بڑے ہو کر انہیں. دیکھیے یہی حال ہے. تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں, جسمانی تربیت کرنا کوئی جو ہے کمال کے بعد. جسمانی تربیت تو غیر مسلم بھی کر لیتا, انہیں بھی کھاتا پیتا سب ہوتا, مگر روحانی تربیت بہت کم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو ایک مثال میں خواتین کو جیسے مثال ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ, جو مسجد کا نام ہے علی نے شادی ہوئی تھی. چکی پیستی, پانی اٹھاتی, ہاتھ میں کھٹے پڑ گئے. علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا میری بیوی فاطمہ کو ہاتھ میں کھٹے پڑ گئے, پانی اٹھا تو چکی پیستے پیستے. بولے بیٹی فاطمہ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس جا کے غلام لے کر آؤ. فاطمہ نکلی, اللہ کے نبی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی امت کے مسائل میں مشغول تھے. فاطمہ واپس آ گئی. اور اللہ کے نبی کی تو بیوی سے محبت ایسی. مسعود احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے بیویوں کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے. ماشاءاللہ اتنی محبت تھی. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا فاطمہ آ کر گئی. دوسرے دن شاید اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاطمہ گھر جاتے, دیکھو بیٹی کی محبت کیسی تھی. شادی کے بعد بھی اللہ کے نبی جاتے تو سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کو بلاتے, سلام کرتے, پیشانی پہ بوسا دیتے. ماشاءاللہ. اس کے بعد تجھے کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑے, پانی اٹھاتے اور چکی پیستے پیستے. غلام پوچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پھر کیا کیا؟ دیکھو اس سے پہلے سنے ہوں گے, آپ بتاتا ہوں غور سے. ٹرننگ پوائنٹ تحریر کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, فاطمہ دونوں کو بلا کے بٹھایا. بلا کے بٹھا کے کیا بولے معلوم؟ دیکھو سوتے وقت سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ پڑھو. آپ سمجھ رہے ہیں, ہاتھ میں گھٹے پڑے, کئی دور پانی اٹھا کر کے چکی پیس کر کے اللہ کی نبی ان کو بول رہے ہیں سونے سے پہلے تسبیحات پڑھو. دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس حدیث کو ایسے ہی سنے گا تو کیا سمجھے گا کیا کہ پوچھ رہے ہیں, کیا گلا کو دے رہے ہیں. مگر بات تو ایسی نہیں تھی. ماشاءاللہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اپنے زندگی میں نفس کا تزکیہ کر کے, اپنے خواہشات سے لڑ کر کے اپنے نفس کو ماشاءاللہ اللہ کے تابع بنا کے کیا مزہ چکا ہوگا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے, دیکھو سنیے بات یہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے, یہ جو ذکر ہے نا انسان کی بدن کی تھکن کو دور کرتا ہے. آج بھی آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں دن بھر کام کر تھکتے رہتے ہیں نا, آپ رات میں بستر کو جانے سے پہلے ماشاءاللہ تسبیحات پڑھو پورے یقین کے ساتھ. میرے نبی نے بتایا ہے. اس کے بعد دیکھو آپ کا جسم ماشاءاللہ اتنا ہلکا ہوگا, معلوم نہیں ہوگا کہ صبح سے شام تک آپ نے کام کیا ہے. اللہ بڑی خواتین آج سے عمل شروع کرو. اور اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک جو انسان کی طاقت چلی جاتی ہے وہ ساری طاقت کو ماشاءاللہ دوبارہ واپس لاتا ہے ذکر. کب کریں ہم ذکر, یہ کب کریں؟ ہم تو ایسے رہتے, وہ کھاتے کھاتے پلیٹ ڈھکل بہت پڑ جاتا, فلم دیکھتے دیکھتے, نہ تو کھانے کی دعا, نہ پینے کی دعا, نہ سونے کی دعا, بس موبائل تو ایسی لت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ شراب کی لذت سے بھی بڑی بری لت ہے. نہ کوئی کھانا, نہ پینا, نہ زندگی کا مزہ. موبائل آیا, سوشل میڈیا اسلام سے پوری طرح ہٹا دیا سارے انسانوں کو. تو بتاتا ہوں سمجھ میں آیا. تو روحانی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو حضرت علی کو بتایا, فاطمہ کو بتایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ صفین جانتے ہیں, ایک جنگ ہوئی. پوچھنے والے نے علی سے پوچھا, اے علی اللہ کے نبی نے تم کو سوتے وقت ذکر کا اہتمام کرنے کی تاکید کی تھی, کیا تم نے جنگ کی رات میں بھی اس وصیت کے پر عمل کیا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں ماشاءاللہ جنگ کی رات میں بھی میں نے ان اذکار کا اہتمام کیا جس کی وہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمائی تھی.
لہذا خواتین اسلام سے گزارش ہے، اٹھنے سے پہلے یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، اس نصیحت کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھو. راتوں میں سونے سے پہلے اپنے بچوں پر پڑھ کر سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مانڈی پر حسین کو بڑھا لیتے، ایک مانڈی پر حسن کو بڑھاتے، بولتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. وہ دعا پڑھ کے پھونکتے، کیا بولتے ہیں معلوم؟ دیکھو اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو پڑھ کے پھونک رہے ہیں. بولتے تھے اے حسن حسین، ایسا ہی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو ماشاءاللہ شیطان کی حفاظت کے لیے دعا پڑھتے تھے. اللہ اکبر. کیا کرتے تھے ہم کام کیے؟ اپنا بچہ دن بھر ڈراؤنی فلم دیکھ کے سوتا، رات میں اڑتا ایسا مت تیرے سورہ دلیندر بول کے. کیا رات میں جب بچہ اٹھا تو آپ اسے کیا آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین نہیں کر سکتے؟ کیا وہ نہیں کر سکتے؟ یہ سب ساری چیزیں ہیں. اگر عورت صحیح تو ساری چیز صحیح. اسی لیے دیکھو جب حضرت علی جب اسماعیل علیہ السلام کو ایک ناشکری عورت مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ گھر کی دہلیز بدلو. علامہ ابن حجر کہتے ہیں جیسے گھر میں پوری اہم چیز دہلیز ہوتی ہے، ویسے گھر میں پوری اہم چیز جو ہے عورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. جتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں غلط بیوی کی وجہ سے نعوذ باللہ عالم کا پورا علم چلا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. بلکہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، یہ غور سے سنیے، نیک عورت یہ سونے چاندی سے بھی افضل ہے. آدمی سونا جمع کر لے، چاندی جمع کر لے. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہم میں سب پریشان ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اگر کسی کو نیک بیوی، قناعت کرنے والی، شوہر کا دکھ درد محسوس کرنے والی عورت ملی نا، یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط بیوی سے پریشان ہیں. کتنے لوگوں کو شوگر آ گئی، کتنے لوگوں کو بی پی آ گئی، کتنے لوگ جو ہے ڈپریشن کی شکار ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت صحیح نہیں ہے. کتنے ایسے مرد ہیں آج جو اپنے گھر میں بیوی کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے جو ہے دوست نعوذ باللہ وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ غلط قسم کی تربیت نہیں کرنا چاہیے. ہماری خواتین کیا کرتے؟ تربیت کرو بولے تو یوٹیوب میں جاؤ دیکھتے. ارے تربیت کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے قرآن. اللہ نے کتنے بچپنوں کا ذکر کیا قرآن میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن، حضرت اسماعیل کا بچپن، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا بچپن، حضرت عیسیٰ کا بچپن. کیا کبھی ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ان تمام کا قصہ سنا ہے؟ کیا مسلم خواتین کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اور سمندر کے موجوں میں کیسے حفاظت کی کبھی بتائی ہمیں اپنے بچوں کو؟ لہٰذا اس ناحیے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات بھی ہے، ہماری خواتین سوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال کرنے کے جیسے بولتے ہم نہ تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. بس ان کو کپڑے پہنا ڈالے، پاؤڈر لگا ڈالے، چوٹی ڈال ڈالے، وہ دوپہر کا ٹفن بند کو بھیج ڈالے تو دفع ہو جاؤ، تمہیں شام کو آؤ، میں آرام سے کیا کر لیتا ہوں، وہ ریموٹ لے کو ٹی وی دیکھ لے دیکھتے رہتا ہوں. یا نہیں تو شہر میں ایسے ہو رہا ہے، وہ ٹماٹو سے منگانے کیا وہ کیا ٹومیٹو زوم سے منگانے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، منگانا بھی نہیں، بریڈ جام لا لے کھا لیں گے، مگر میں اپنا سیریل چھوڑنے تیار نہیں ہے. یہ لت ایسی خطرناک ہے موبائل کی، وہ آگے بتاؤں گا میں. کسی کی طرف کی توجہ نہیں ہے، تربیت کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بات بول دیتے مجھے خود افسوس ہو رہا ہے. آج کل سب سے بڑا اس زمانے میں اگر کوئی چیز ہے تو عورت کے لیے ماں بننا بہت مشکل ہے. مثالی ماں بننا بہت مشکل ہے. کرداری عورت بہت کچھ بن سکتی، بیوی بنتی، بھانجی بنتی، لیکن مثالی ماں نہیں بن سکتی. اچھا دیکھو، بچے ماں کی ممتا کے لیے ترستے رہتے، امی 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 پکارتے رہتے. ماں کہاں ہے؟ موبائل میں ہے. اسے بچے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ ان بچوں کے بارے میں کل پوچھے گا. وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت کو اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں، مال کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ اپنے بچوں کو نہلا ڈالے، کپڑے نہلائے، ماشاءاللہ اس پر اجر ہے، مگر ان کی روحانی تربیت نہیں کرے تو بڑا خطرناک ہے. ماں کی ممتا بھی نہیں ملتی، باپ کا پیار بھی نہیں ملتا. آج یاد رکھو، جس گھر میں ماں اپنے بچوں کو پیار نہ دے سکے سوشل میڈیا کی وجہ سے، باپ جو ہے اپنے بچوں کو پیار نہ دے سکے، بھلا بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے محبت گھر میں ماحول نہیں پائے تو باہر جا کر وہ پریشان ہو جاتے، ان کو وہ گھر محبت کا ماحول نہیں ملتا. اور ایک بات بھی آپ دیکھو کہ محبت کا ماحول گھروں میں ختم ہی ہوگا. ماں اگر بات شروع کری تو رے سے شروع کرتی، باپ شروع کرتا تو گالے سے شروع کرتا. باپ
یہ کیا ہے؟ یہ ایسی چلر زبان، ایسی غلیظ زبان، اللہ اکبر. یہ اپنے بچوں کے لیے نہیں. دیکھو اپنے بچے سے بات کرے تو محبت کا اظہار کرو. دیکھو لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت لقمان اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے. کبھی ہم بولے اپنے بچوں کو اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، میرے لختے جگر، نور نظر، آنکھوں کا، یہ سب الفاظ نہیں ہیں. الفاظ کا بھی جنازہ نکل گیا. امی جان، ابو جان، ابا، امی میں، اماں میں جو محبت تھی وہ ڈیڈ اور میم میں نہیں ہے. وہ آج دیکھو کتنا ہمارے ذہنوں پر انگریزی بھوت زبان کا بھوت سوار ہے. میں دیکھتا ہوں اپنی امی کا وہ نمبر سیو کرنے جا رہا، مائی مام لکھا ہوا ہے اس میں، میری مدر، حالانکہ امی لکھ سکتے. یہ الفاظ سے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، 10 سال خدمت کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس سے بولتے اے 2 کان والے، حالانکہ ان کو 2 کان اچھے. تو لہٰذا اپنے بچوں سے محبت بھری زبان استعمال کرو. جب تم اپنے بچوں سے بات کرتے ہو نا، ایسا لہجہ ہونا، وہ پیار بھرے لہجے سے ماشاء اللہ وہ بچہ سدھر جانا. ہمیں اسے ایسے انداز سے بات کرتے، وہ بچہ سمجھتا میرے امی بھی میرے ابا بھی دنیا میں سب سے بڑے میرے دشمن. اگر یہ سمجھے تربیت کیسے ہوگی بھلا بتائیے. لہٰذا تربیت کے لیے وقت نہیں ملتا، اور ماں کی ممتا، باپ کے پیار سے آپ کے بچے محروم ہو گئے. گھروں میں محبت کا وہ ماحول نہیں ہے. کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو بتاؤں؟ صلہ رحمی کیسے ہوتی تھی؟ گھروں میں داخل ہوتے تھے، خیر خیرت پوچھتے تھے. واٹس ایپ میسج آتے، کبھی کبھی بعض میسج بڑے اچھے ہوتے، جاتے ہی پوچھتے وائی فائی کا پاسورڈ بولو. آج حال یہ ہے، وائی فائی کا پاسورڈ بولو. کھائے پیے طبیعت کیا بھی نہیں. دیکھو ہمارے پاس کوئی آدمی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے بھی لوگ نہیں جاتے. اگر انہیں مسجد کا متولی رہا یعنی تو مالدار رہا، یمین لیا رہا تو لوگ جاتے، غریب رہا تو نہیں جاتے. اور استغفر اللہ، حقوق کتنا متاثر تھے سوشل میڈیا کی وجہ سے. آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے بھی نعوذ باللہ وقت نہیں ہے. تمہیں جا کو کیا کرو، میت کے بعض اڑ کو ویڈیو کر کو دکھا دو، ہم نہیں آتے ہمیں. اللہ اکبر، کیا حال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بڑے شہدائی سنت ہے. یہ سب بہت سے سنیے خواتین، بڑے شہدائی سنت. انہوں کیا سمجھتے تھے؟ جیسے ہی آدمی نماز جنازہ پڑھتا اسے 2 قرات مل جاتے. 2 قرات ملتے نا، 2 قرات ملتے تو 2 احد پہاڑوں کے برابر. وہ کب ملتے؟ نماز جنازہ میں شریک ہو کے تدفین میں بھی جانا. انہوں کیا سمجھ گئے؟ نماز جنازہ پڑھتے مل گیا سمجھ گئے انہوں. حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی، کہا ابن عمر تم غلط کر رہے ہو، تم جو ہے تدفین میں نہیں جاتے ہو، تدفین میں گئے تو تم نہ 2 قرات ملتے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اے زمین پر ہاتھ مار کے کہا لقد ضیعنا قرارط کثیرہ، کتنے قرات میرے ثواب کے ضائع ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا افسوس ہوا. اور اسی طریقے سے ہماری خواتین سوشل میڈیا کے متاثر ہوئی ہیں، عبادتوں سے غافل. آج عورتوں کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. جو بندی اپنے رب کے لیے عبادت کے لیے وقت نہ نکالے جگر فائدہ ہے. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ارے کھانا پینا، جسمانی تربیت تو غیر مسلم کو مل جاتا ہے نا. یہ روحانی تربیت، یہ نمازوں کا اہتمام اگر مسلمان نہیں کرے تو کون کرے گا؟ ہمارے پاس دیکھو خواتین اسلام کو سنو، آپ پر اللہ تعالیٰ نے با جماعت کی نماز فرض نہیں کی ہے. آپ کو اپنے گھروں میں پڑھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں، گھر کے اندر جو کمرہ ہے اس میں پڑھو. جماعت کی نماز معاف کر کے اللہ نے خواتین پر احسان فرمایا کہ عورت اپنے پورے نمازوں کے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتی. کتنا وقت رہے گا بولو؟ نماز فجر کے لیے 10 منٹ، نماز ظہر کے لیے 10 منٹ، کتنے ہوئے؟ 20 منٹ. نماز عصر کے لیے 60 منٹ، 27 منٹ. اور اس کے بعد نماز مغرب کے لیے 5 منٹ. کتنے ہوئے؟ پورے ملا تو سمجھتا 35 منٹ بھی نہیں ہوتے. وہ بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. ہماری عورتیں نمازیں بھی نہیں پڑھتی. اور ایسے بھی ہوتا ہے. دیکھو ایک بات خواتین اسلام سے کہنا چاہوں سے سنیے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اور سنیے، خواتین کو کبھی نماز معاف رہتی ہے، نماز کبھی معاف رہتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ پاک ہو جائے تو کیا ہونا، جیسے ہی 12:30 بجے پاک ہوئے سمجھ جاؤ عورت، اس کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں معلوم؟ ظہر کو پاک ہو جائے تو نہیں، موسم ٹھنڈا ہے مجھے نہانے نہیں ہوتا، ظہر بھی چھوڑ دیتے. حالانکہ ظہر واجب ہے. عصر بھی نہیں پڑھتی، مغرب بھی نہیں، عشاء بھی نہیں، فجر بھی نہیں. دوسرے دن کی 11 بجے نہ لے کر اس کے بعد 6 نمازیں چھوڑ کر پڑھتو نہیں کرتی ہوں.
حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے اگر موسم ٹھنڈا ہے، بیمار ہے، تیمم بھی تو کر سکتے نا ہے خواتین کو. اور عورتوں کو نماز کے بارے میں ہیلا بناؤ بولا تو اتنے ہیلے بناتے، اللہ معاف فرمائے. اور ہمارے مردوں کی تو غلطی ہے اس میں، اپنی عورتوں کو نماز کے بارے میں جو ہے مطلب ڈھیلی ڈوری نہیں چھوڑنا، سختی کرنا. ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ نماز فجر کو چھوٹوں کو ایسا ہلو وہ لگ ڈالتے ڈور کا، نہیں بھائی ہماری جور اٹھ جاتی. ارے جور تمہیں یہاں کے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، تمہارے بیوی بچے جہنم میں پسند کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی بیوی کو سلنڈر پھٹ کے جل کے اٹھا لگ بھاگتے؟ اگر آپ کے بچے کو اگر کیا معمولی استعمال لگے تو ذرا برداشت کرتے؟ ارے آپ اکیلے آ گئے جنت میں جانا نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے بیوی بچے اگر وہاں سوتے رہیں تو ان بیوی بچوں کے بارے میں کون پوچھے گا؟ اور محمد ابن صالح حسین حفظہ اللہ بات بولتے ہیں، خواتین اسلام اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتی، ہوم ورک کے لیے اٹھاتی ہیں، اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں، امتحان کے لیے اٹھاتی ہیں. ایسا کرنا عورت کے لیے سب سے بڑی خیانت ہے. اللہ اکبر. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے خواتین نماز پڑھتے کو ہر ایک نماز کے لیے ان کے پاس ایک ایک ہیلا بتاتا ہوں. نماز فجر میں سو جاتے، اٹھتے کب نہیں دیکھتے ہو. مطلب خاص طور پر دو شہر بنگلور حیدرآباد، میں آپ کو کھلا بولتا ہوں. دیکھو ہماری صبح ہوتی ہے 11 بجے، بیڈ ٹی اٹھا لے کو، اس کے بعد برش گھر کے اوپر چل لے کو. نہیں اپن ہم 11 بجے اٹھتے ہیں. دودھ والا بھاجی والا صبح میں اٹھ کر 3:30 بجے والا جو بومن ہوتا ہے انہیں 6 بجے مطلب اڈلی وڑا سب بنا کر تیار کر دے. ہمیں کہا امت مسلمہ سوچی ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہودی سچ کرے دنیا میں امت مسلمہ کیوں اس وقت زوال کا شکار ہے. ایک یہودی اٹھ کر بولتا اس میں کیا ہے، امت مسلمہ نماز فجر نہیں پڑھی اس لیے مغلوب ہے. اگر وہ نماز فجر پڑھنا شروع کر دلی، یہ یہودی بولتا ہے ہمارے پیروں کی نیچے زمین ہے، وہ زمین کی مالک ہو جائیں گی. تو نماز فجر میں کیا حال ہے ہمارا؟ اللہ جو ہے ہدایت ہے ایسے مؤذنین کو نماز فجر کی اذان دے کے جا کے سو جاتے ہیں. تو ہمارے عورتیں نماز فجر میں سو جاتے ہیں. نماز ظہر میں دوپہر میں کھانے کا ہیلا، دوپہر میں کھانا کا کو نہیں تھکو ہمیں ذرا سو گوٹ تو 6 ہو گئے ختم. اس کے بعد مغرب کے بعد ہوم ورک لے کر بیٹھے، یعنی تو اس کے بعد مسالہ پوری پانا پوری کیا بھی کھانے نکل کے گیا، عشاء بھی گئی، نہیں صبح سے پڑھ لیں گے نماز کیا بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہماری عورتیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. لہذا نمازیں نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ آپ کو فتویٰ سناتا ہوں. دیکھو علامہ بن باز رحمہ اللہ سے ایک عورت پوچھتی ہے، شیخ میرا شوہر نمازیں پڑھتا کیا کروں؟ تو علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا تو اسے نصیحت کرے کیا؟ نصیحت بھی کر ڈالے سب ہوگا. تو علامہ بن باز رحمہ اللہ بولے اس کے حق میں دعا کرے کیا؟ شیخ اس کے حق میں دعا بھی کر کے ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اپنے شوہر کو نصیحت بھی کر ڈالے، اس کے حق میں دعا بھی کر، حجت پوری ہوگی. بے نمازی شوہر کے ساتھ تمہارا سونا جائز نہیں. اگر ایسا دیکھے تو اللہ اکبر ہمارے کتنے رشتے کٹیں گے. معلوم شوہر نماز پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی مطلب شوہر نماز نہیں پڑھتی، ایسا ہے حال یہ. اللہ اکبر. ہمارے پاس تو ایسے ہیں، بعض گھر تو ایسے ہیں جمعہ بھی پڑھتے نہیں. اللہ اکبر. جمعہ نہیں، گھر کے بازو لگی ہوئی مسجد، جمعہ بھی پڑھتے نہیں، عید بھی دیر سے آتے. اس طریقے سے اور ہماری خواتین سوشل میڈیا کی وجہ سے شبہات اور شہوات کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ سوشل میڈیا نے ہماری عورتوں کی عزت پر حملہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو کتنا خطرناک ہے یہ واقعہ. ایک آدمی کیا کیا، اپنی بیٹی کی شادی کرا کے دے دیا. شادی کرا کے دیا، جیسے ہی وہ شوہر اپنی بیوی کے پاس گیا اسے معلوم ہوا کہ وہ یوزڈ ہے، استعمال شدہ ہے. کیا کرنا؟ آج کون ہے ایسا بتاؤ جو جس کے پاس تقویٰ ہے ایسے عورتیں ماشاءاللہ جس سے دنیا قائم ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں شبہات کے فتنے میں، شہوات کے فتنے میں پاک دامنی چلے گئی. پیٹ کی پاک دامنی کیا ہے؟ ہم حرام لقمے سے اسے بھرنا نہیں، کیا کرنا؟ حلال لقمے کھانا. آنکھ کی پاک دامنی ہے کہ صحیح چیز دیکھنا، کان صحیح چیز سننا، دماغ میں صحیح چیز رکھنا. ہمارے عورتیں کیا ہوتا دیکھو وہ کیا کرتے، باہر سے پیسہ آتا، کیسا آ رہا نہیں آ رہا، جو پیسہ آیا لے لیے. آنکھ غلط چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ہماری خواتین دیکھو جسے ہم بتائے وہ گانے دیکھ لے کے، شارٹ دیکھ لے. اچھی اچھی عورتوں کو میں خود دیکھا ہوں وہ پورے ہاتھ میں گلوز پہن لے کے، پاؤں میں سب پہن لے، ساکس پہن لے کے وہ شارٹ دیکھ لے کے بیٹھے ننگے شارٹس. پردہ کر کے فائدہ کیا؟
یہ دینداری ہے کیا؟ نوسپید بن لینے سے دینداری آ جاتی کیا؟ نہیں آتی. سب سے پہلے دل کی حیا پیدا کرو اپنے اندر. لہذا اس طریقے سے یہ آنکھ کا زنا ہی بڑا خطرناک ہے. کان کا زنا. ہماری خواتین دیکھو، وہ کل کی بات ہے آگے ذکر کروں گا. خواتین کیا کرتی ہیں؟ ہیڈ فون لگا لے کہ کسی بھی نہیں سنے آنا بلکہ گانے سنتی ہیں. اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دیا ہم نے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کان وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. آنکھ، کان، دل. یہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ آنکھ دیا قرآن پڑھنے، یہ غلط چیزیں دیکھنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ دل دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے صحیح محمد بٹھانے کے لیے یہ سب چیزیں دیا. مگر ان 3 چیزوں کا غلط استعمال کیا وہ جانوروں سے بھی گزرا ہو جاتا ہے. لہٰذا ہماری خواتین کو اپنا پیٹ پاک رکھنا، آنکھ پاک رکھنا، کان پاک رکھنا، دماغ پاک رکھنا. اور خواتین یہ بات بھی سنو، حالت حمل میں عورت جتنا نیک رہتی بچے پر اتنا اثر پڑتا ہے اس کا. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو کیسی تھی؟ مریم حالت حمل میں کھجور کھاتی، بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی. بچہ کیسا پیدا ہوا؟ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ جیسے بولتے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیتا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، اپنے ماں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ہماری ماں کیا کرتی ہیں؟ حالت حمل میں بیڈ ریسٹ کے نام پر ایک نماز بھی نہیں پڑھتی. بچے ہیرو پیدا نہیں تو کیا ہوتے بتاؤ ذرا. عورت حالت حمل میں اگر ذکر کرنے والا بچہ پیدا ہوتا، حالت حمل میں اگر قرآن پڑھی ہوئے قرآن سے محبت کرنے والا پیدا ہوتا. اسی لیے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کے گھروں میں چلے جاؤ، علماء کے گھر چھوٹے چھوٹے ملیں گے. جیسے نبی کا گھر ایک دم سیدھا سادہ تھا، نبی کے وارثی گھر بھی اتنا سیدھا سادہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت بھی کم ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، وہ ایسے عالم دین، ان کا گھر کتنا تھا معلوم؟ ایک کھاٹ ڈال کر ہے، ایک میخ ہے اس میں کپڑے لٹکانے کی، اور اس میں اٹیچ باتھ روم ہے بس. ملک خالد رحمہ اللہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے گھر گئے، گھر جا کے دیکھے اتنے بڑے عالم کا اتنا سیدھا سادہ گھر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑے پریشان ہو گئے ملک خالد رحمہ اللہ. بولے شیخ آپ ایسے گھر میں رہتے کیا؟ آپ ہم نے حکم کیوں انشاءاللہ اچھا گھر بنا دو. کیا بولے معلوم؟ اگر آج کا کوئی عالم ہوتا نا، پہلے کانٹیکٹ نمبر لے کے پہلے بولتا ٹھیک ہے بنا دو تمہیں. ویسا نہیں کرتے تھے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا معلوم؟ ابن عثیمین نے کہا ملک خالد ایسے کرو، جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے میں مسجد نہیں ہے، مسجد بناؤ، انشاءاللہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں درس دوں گا. اللہ اکبر. کیا علامہ ابن البانی کا گھر دیکھ لیں آپ، آنسو مطلب ہمارے پاس جو اچھے سے اچھا آدمی رہتا، جو کم تر فقیر رہتا، اس سے بھی اللہ کے نبی کا گھر کیسے تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے سجدہ کرتے تو عائشہ کے پیر لگتے تھے. اللہ کے نبی عائشہ کے پیر کو ہٹا کر سجدہ کرتے تھے. میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حالت حیض میں میرے کپڑے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹکرا جاتے تھے. تو لہٰذا یاد رکھو، ایک بات ہمیشہ بولتا میں، ہماری مسجد ہمارے گھر میں اگر کرنٹ چلا گیا تو UPS لگاتے ہم. کبھی اپنے خبر کو روشن کرنے والے کام بھی اس دنیا میں کر لو، یہ بہت اہم ہے. تو ہمیں آنکھ کا کان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سب دیکھتے ہیں کہ غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے عورتیں غلط ہو گئی. ہمارے عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہیڈ فون سے گانے سنتی ہیں، تو وہ بلوٹوتھ لگا لیتی ہیں، وہ سب ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ مغربی مطلب یہ کیا ہے، سوشل میڈیا کا اثر یہ ہوا، اسلامک کلچر بھول گئی ہماری عورتیں. ہماری عورتوں کو خدا حاجت کا طریقہ بھی نہیں معلوم. جا کر پہلے جائے تو کیسا پیر رکھنا، واپس آنا، بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں ہے. عورتوں کو کیسا کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا کیسے. ہمارے بچے 4-5 سال کے ہو جاتے، پیشاب کو جا کر جانور سوٹ کو بیٹھ پاتا، انہیں نہ پاکی لیتا نہ کچھ کرتا. ایسے حال ہے ہمارا. اللہ اکبر. مغربی تہذیب، لباس میں، پوشاک میں. اور ہماری خواتین اپنا چہرہ بیوٹی پارلر کو جاتی ہیں. میں بتاتا ہوں بیوٹی پارلر، ہماری جو مطلب عرس و دلہن ہوتی ہے اس کی فطری خوبصورتی کو ہٹا کر کے بیوٹی پارلر میں نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بناتے ہیں. اور بیوٹی پارلر کی خوبصورتی صرف 3 دن رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. لہذا بیوٹی پارلر کرنا، عورت کا چہرہ خطرناک، فطرت سے مخالف کرنا. یہ دیکھو علماء یہاں دیکھیے، آپ یہ آئی برو ہے نا، یہ بھی نہیں بنانا اوپر کے، اس کے بال بھی نہیں کاٹنا. ایسا بتاتے ہیں علماء. آپ پاؤڈر لگاؤ، کریم لگاؤ، عورت اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے. مگر یہ بیوٹی پارلر کی جو خوبصورتی ہے بڑی خطرناک خوبصورتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں ایسا ہے، عائشہ بیوٹی پارلر نعوذ باللہ.
اللہ کے نبی کی بیوی کا نام رکھ کے لوگ حرام کمائی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری خواتین کو مغربی طاقت کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. ہماری خواتین میں لباس کی کیا بے حیائی معلوم ہے. اتنا باریک لباس پہنتی ہیں ہماری عورتیں کہ پورا جسم کا حصہ نظر آتا ہے. ہماری خواتین کا برقع کیسے ہوتا ہے, چھک 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 چھک, وہ برقع نہیں برقعے کا جنازہ ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ناجائز دوستی بھی پیدا ہوئی. ہماری لڑکیاں کیا کرتی ہیں فیس بک میں ادھر ادھر, میں آپ کو بتاتا ہوں, فیس بک پر غیر مسلم کا بنایا ہوا فیس بک ہے, غیر مسلم اس کا ایڈمن, لیکن اس میں پوری مسلم دوشیزائیں عورتیں اپنی تصویر ڈالی ہوئی ہیں, اور کیا ہے وہ ناجائز دوستی کرتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے بے حیائی. اور صنف میں بولتا ہوں صنف نازک کا جو لفظ تھا وہ صنف نازک کا لفظ بھی ختم ہو گیا, صنف سخت ہو گیا, عورت نہ رہی. اور آج کے درس کی آخری چیز ہے, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری عورتوں کے اندر اور دو چیزیں آئیں. وہ کیا, ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, علماء کو کم سنتی ہیں, غیر علماء کو زیادہ سنتی ہیں. غیر علماء سمجھتے ہیں نا, جو بردرس وغیرہ بولتے ہیں ان کو زیادہ, علماء کو نہیں سنتی. ان کی بدل باڈی لینگویج اور شوہر کی حسرت بھی ختم ہوگا. بہرحال بہت موضوع طویل ہے, آپ کے سامنے کہنا یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا. عورت کو اللہ نے پیدا کیا کیوں, آدھی انسانیت. اگر عورت سدھر گئی تو آدھا معاشرہ سدھرے جیسا. یہ کیا کیا دشمن, نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا, عورتوں کو ٹارگٹ بنایا, دونوں کو ٹارگٹ بنا کے نعوذ باللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور ہماری خواتین بھی جہالت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے پورے ویسٹرن کلچر کا دل دادا ہو کر رہ گئی. ضرورت ہے عورتوں کی اصلاح کرنے کی, عورتوں کو تعلیم دو, عورت کو نیک بناؤ, اور عورت کو جو ہے سوشل میڈیا سے بہت دور رکھو, اور اپنے بچیوں کو جہاں تک ہو سکے موبائل نہ دلاؤ, اور اپنی بیویوں کو بھی اگر موبائل دلاتے ہیں سب سے پہلے ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. آپ اس وقت تک کی پیڈ فون دلاؤ. آپ اللہ کا تقوی پیدا کیے بغیر, ڈر پیدا کیے بغیر ٹچ کا موبائل دلائیں گے نا, ناجائز تعلقات, یہ وہ اس پہ چیٹنگ وہ چیٹنگ, اور کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے راتوں کی نیند بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے. عورتیں رات میں نہیں سوتے, کب دیکھو آن لائن چیٹنگ فلائنگ سب آتا رہتا اس میں. بہرحال کچھ دکنی زبان میں بھی ہم نے آپ کے سامنے کہا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں ہیں اسے بتائیں. بہرحال اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بیماری بتاتا ہے ساتھ میں علاج ہی بتاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے شوہروں کو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. اگر آپ کے سامنے آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی بگڑ رہی ہے, اگر آپ خاموش ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے غیرت قرار دیا, اور بے غیرت مرد جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر کسی عورت کے اندر خرابی ہے, شوہر دیکھ لے کو خاموش ہے, میری بیوی باہر پھر رہی سب بھی ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بے غیرت مرد جنت میں داخل نہیں ہوگا. لہذا ہم سب کو اپنی بیویوں کی, اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کپڑے لے کر دے ڈالے, شو لے کر دے ڈالے, کپڑے لیے سب ہے, لیکن جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کرنا, جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کی فکر کرنا, یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں جتنی خواتین آئی ہیں, آج جو نصیحت کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو, اور مسجد علی میں جتنے مرد بچے خواتین ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو, ہماری بیویوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ شبہات کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شہوت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تربیت میں جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیوی بچوں کی روحانی دینی تربیت میں جو ہے سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.